تو آپ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر کبھی کوئی گواہ نہیں لایا، اور متع اس زمانے میں اس عرب معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ یہ بعد میں عراق وغیرہ میں پنپا، یعنی جہاں شیعہ اکثریت ہوئی، کیونکہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، باقی ساری امت اس کے حرام پر متفق ہے۔ لہٰذا امام بخاری حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت بیان کر کے، جو میں نے ابھی پیش کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح متع اور گھریلو گدوں دونوں کو حرام قرار دیا، اسے بیان کر کے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت جو بیان کی ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نکاح متع کی حلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ یہ بخاری کی جو 5119 نمبر کی یہ حدیث ہے، اس کی تفسیر میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام بخاری کہتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی جو بہت بڑے شارح ہیں بخاری کے، وہ کہتے ہیں کہ رخصت کے بعد 6 مختلف مقامات پر نکاح متع کا منسوخ ہو جانا لازم ہے، یعنی رخصت آغاز میں تھی لیکن 6 مقامات پر اس کی منسوخی کا وضاحت سے اعلان کیا گیا: خیبر میں، عمرۃ القضاء میں، فتح مکہ کے سال میں، اوطاس کے سال میں، غزوہ تبوک میں اور حجۃ الوداع میں۔ امام نووی علیہ رحمہ جو مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ متع جو ہے وہ 2 بار حرام کر دیا گیا، یعنی وضاحت سے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ باقی موقعوں پر آغاز میں سب سے پہلے حرمت جو ہے وہ خیبر کے موقع پر ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی بیان کیا۔ باقی موقعوں پر اس کو دہرا کر لوگوں کے ذہن نشین کرایا گیا، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ بات بیان فرمائی تاکہ سب کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میں وضاحت آپ کے سامنے کر رہی ہوں، عرض کر رہی ہوں۔ اب امام نووی کا قول دیکھیے۔ امام نووی فرماتے ہیں درست بات یہ ہے کہ متع 2 مرتبہ حرام ہوا اور 2 ہی مرتبہ جائز ہوا۔ غزوہ خیبر سے پہلے یہ حلال تھا، لوگ اسے حلال مانتے تھے عام طور پر، تو پھر اسے غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کر دیا گیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور اسی موقع کو عام اوطاس کہتے ہیں، یعنی سال اوطاس اور فتح مکہ ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ مسلم کی شرح میں امام نووی جو ہیں یہ بات لکھتے ہیں، اور 9ویں جلد کی 181 نمبر حدیث کی تشریح میں امام خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ متع کی حرمت میں مسلمانوں کا اجماع ہے، سوائے اس کے کہ بعض شیعہ حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی طرح جمہور سلف و خلف کا کہنا ہے کہ نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حرمت پر علماء نے اجماع کیا، سوائے روافظ یعنی شیعہ حضرات کے، وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ شرح مسلم جو ہے امام نووی کی، اسی میں امام نووی قاضی ایاز کا بھی یہ قول نقل کرتے ہیں۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں 9ویں جلد کی 79 نمبر حدیث کی تشریح میں یہ ساری بحث ہے۔ علامہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ جن نکاحوں کے بارے میں صریحاً ممانعت وارد ہوئی ہے وہ 4 ہیں: ایک نکاح شغار، دوسرا نکاح متع، تیسرا نکاح اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام دے کر نکاح کرنا، اور چوتھا نکاح حلالہ۔ اور علاوہ ازیں علامہ ابن حزم، علامہ مغینانی، شیخ البانی، سعودی فتویٰ کمیٹی سبھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ سارے ہی مسلمان جو ہیں اسے حرام قرار دیتے ہیں، اس کے جواز کے صرف شیعہ حضرات قائل ہیں۔ تو متع جو ہے اسلام کی اصل روح کے خلاف ہے، جو شادی کا مقصد ہے نا اس کے خلاف ہے، کیونکہ شادی کے مقاصد جو ہیں ان میں اولاد کا حصول، گھر کا قائم ہونا اور گھر کا قائم رکھنا شامل ہے، لیکن نکاح متع سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ نکاح متع سے نا یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، گھر نہیں بنتا، اس میں گھر اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ اور گھر کیا ہے؟ معاشرے کی بنیادی اکائی۔ اگر گھر ہی قائم نہیں ہوگا تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ اور پھر یہ بہت سارے مفاسد کا راستہ کھولتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے اس میں کوئی تحفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وقتی طور پر شادی ہوئی، پیسے دیے عورت کو اور بعد میں چھوڑ کر چلے گئے، تو عورت کا گھر کہاں ہے؟ عورت کا مقام کیا ہے؟ ایک ایسی عورت میں جو نکاح متع کے ذریعے دوسروں کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ عورت جو پیسے لے کر بغیر نکاح کی کرتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں نہ رہا۔ وہ گھر کی ممبر نہیں بنی، وہ آپ کی فیملی کا حصہ نہیں بنی، اس کو خاندان کا حصہ نہیں بنایا گیا، وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھایا گیا،
سیکشول بھی اور فزیکل بھی، اور بعد میں اس کو پھینک دیا گیا. تو اس میں اور ایک جسم فروش عورت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ ویسا ہی ظلم ہے جیسا ایک جسم فروش عورت پر ہوتا ہے. تو اس میں عورت کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں بنتا، کوئی سماجی مرتبہ و مقام نہیں بنتا. دوسری بات جو میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ گھر نہیں بنتا، گھر نہیں بنتا. اگر کوئی شخص نکاح مطلع کرتا ہے، اس کے ذریعے اولاد حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ 1 سال کے لیے ایگریمنٹ تھا ختم ہو گیا، یا 2 سال کے لیے تھا، وہ عورت چلی گئی، تو مسائل تو وہی آئیں گے نا جو آج مغربی معاشرے کے ان لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں جو ویسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں ایز اے فرینڈز، اور جو ہے کورٹ شپ کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، پھر عورت اپنے رستے گئی، مرد اپنے رستے گیا. جس نے چاہا بچوں کو رکھ لیا. اب بچوں کے پاس باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے، گھر تو نہیں ہے، نہ بچوں کے پاس وہ ماحول ہے قدرتی جس میں ان کی نشو و نما ہونی چاہیے. اسی لیے تو وہاں آج نفسیاتی مریضوں کا ایک انبار ہے. اور ڈاکٹرز آج یہ مان رہے ہیں، ان کے ماہرین یہ بات مان رہے ہیں کہ بچوں میں اور نوجوانوں میں اس قدر شدید نفسیاتی امراض کا سبب یہی ہے کہ انہیں وہ گھریلو ماحول میسر نہیں آیا جو ہر نارمل انسان چاہتا ہے کہ اسے میسر آئے، جو انسان کی قدرتی ضرورت ہوتی ہے. تو متاثر بھی تو وہی مسئلہ پیدا ہوگا. اور کیا یہ حرام کاری نہیں ہے؟ حرام کاری کی شکل ہے نا، محض اس کو ڈھانپ دینے والی بات ہے. تو معاشرے میں تو حرام کاری رواج پائے گی. ایک شخص جو شادی نہیں کرنا چاہتا، آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر عورت سے بھی دور نہیں رہ سکتا، وہ ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، نکاح کو بٹھا کر نکاح کر لیا، اور جو پیسے اس نے ویسے دینے تھے بطور معاوضہ وہ اس نے مہر میں دے دیے، اور ایک مہینے کا نکاح کیا. اب 1 مہینے بعد عورت اپنے رستے پہ، مرد اپنے رستے پر، اب اس نے دوسری عورت سے کر لیا. تو باوجود اس کے کہ بظاہر انہوں نے نکاح پڑھوا لیا اور بظاہر انہوں نے مہر دے دیا، کیا واقعی حرام کاری رک جائے گی؟ کیا اسی کا نام شادی ہے؟ نہیں ہے نا. کامن سینس ہی نہیں مانتی. تو مذہب کیسے مانے گا؟ مذہب کیسے مانے گا؟ اسلام نے ہر وہ راستہ بند کر دیا جو ایک تو گھر کو نقصان پہنچائے، جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو معاشرے کی بنیادی اینٹ ہے، اس کو نقصان پہنچائے. دوسرا عورت کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ عورت جسمانی طور پر ضعیف ہے نا، کمزور ہے، تو اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو عورت کا استحصال ہو، ہر راستہ روک دیا. کسی طرف سے عورت کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. آج جو استحصال ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام نے عورت کے استحصال کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. انشاءاللہ عورت کے حقوق میں یہ بات ہوگی. اسلام نے عورت کے استحصال کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا، سب لوپ ہولز بند کر دیے. جو آج استحصال آپ دیکھتے ہیں وہ دراصل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام کے اصول ہم نے ہر شعبے میں بھلا دیے، تو شادی میں بھی بھلا دیے. حیرت کی کیا بات ہے. تیسرا یہ کہ حرام کاری کا ہر راستہ اسلام نے بند کر دیا. اسلام ایک ایک مسلمان مرد و عورت کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایک مرد و عورت کو. لہٰذا اللہ رب کریم فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، لا تقربوا الزنا، قریب پھٹکو بھی مت. اور اس کی وضاحت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو، وہ تو بات کی بات ہے، بات یہ ہے کہ زنا کی طرف لے جانے والے ذرائع کے پاس بھی مت پھٹکو. لہٰذا بدنگاہی مت کرو، عورت پر نظر جماؤ مت، عورت مردوں کو نہ دیکھے، مرد عورتوں کو نہ دیکھے. موسیقی حرام کر دی. کیوں کر دی؟ یہ سب چیزیں حرام کاری کی طرف لے جانے والی ہیں. یہ جو پینٹنگز میں یہ پورٹریٹ میکنگ حرام کر دی. مصوری کو حرام نہیں کیا، غلط فہمی ہے، لیکن اس کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ جو ہے پورٹریٹ میکنگ وہ حرام کر دی، منع کر دیا اس کو. کیوں؟ وجہ حرام کاری کے سارے رستے مسدود کر دیے. عورتوں مردوں کے اکٹھے ہو کر کام کرنے کی حوصلہ شکنی کی. کام کرو، اپنی اپنی فیلڈز میں کرو. اگر کسی وقت اکٹھا ہونا ہی پڑ جائے تو عورتیں پردے میں رہیں. یہ سب احکامات کیوں نافذ کیے؟ حرام کاری کا ہر راستہ بند کرنے کے لیے. تو حرام کاری کے چھوٹے چھوٹے ہولز تو بند کر دیے جائیں، اور یہ اتنا بڑا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے متع کا. یہ کیسے ہو سکتا؟ لہٰذا اس بارے میں
ہمارے شیعہ بہن بھائی غلطی پر ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے اور درست ان کو فکر عطا کرے، کیونکہ جو شیعہ اکثریت کے علاقے ہیں آپ وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ عزت اور عفت کا وہ تصور ہی نہیں رہا جو ایک مسلمان مرد و عورت میں ہوتا ہے، سبب اس کا یہی متع ہے۔ تو لہٰذا متع کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، متع کسی طرح سے جائز نہیں ہے، اور اگر کچھ دیر کے لیے اپنے اپنے گروپ سے نکل کر کہ میں شیعہ ہوں، میں کیا ہوں، یہ چھوڑ کر اگر آپ عقلی طور سے غور فرمائیں گے نا تو آپ خود مانیں گے کہ ایک سلیم الفطرت انسان عقلی لحاظ سے بھی اس کو شادی قرار نہیں دے سکتا، عقلی لحاظ سے بھی نہیں دے سکتا۔ مذہبی لحاظ سے تو ہے ہی نا منع، لیکن عقلی لحاظ سے بھی آپ قائل ہو جائیں گے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ مان جائیں گے۔ لیکن تعصب سے باہر آ کر اگر آپ تعصب میں رہیں گے تو پھر نہیں مان پائیں گے نا۔ تو بہرحال متع حرام ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور ٹمپرری میرج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اللہ رب کریم ہمیں ان سارے گناہ کے کاموں سے، بدکاریوں سے اپنا دامن بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک دامنی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب